آج بھی ہم قلعہ بلحسان اور مختلف قبروں سے تعلق رکھنے والے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف سماجی رہنما، مذہبی رہنما سمیت لوگ آئے ہوئے ہیں اور نوجوان لگے ہوئے ہیں، ڈھول کے تاپ میں ڈانس کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور سب کو شکریہ عوام کو اور پاک فوج کا اور پورے پاکستان کا۔ آج خوشی ہے، جشن آزادی ہے ایک طرح، اور ہم بہت خوش ہیں یاجی قوم کی طرف۔ میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ پروردگار اسی طرح اتفاق اتحاد میں لڑے، اور ہمارا قبائل جتنے بھی ہے لیکن یہ پاکستان پاک فوج کے ساتھ سایہ بشارہ کڑی ہے، انشاءاللہ کڑی ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج میرے ساتھ پورے پاکستان میں آج کا دن یوم فتح کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے انڈیا نے ایک دلانہ حملہ کیا تھا اور اس نے پاکستان میں مسائل کو ٹارگٹ کیا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہمارے پاک فوج نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ آج یہ جشن جو ہو رہا ہے یہ ہمارے خون کی گرمی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم 6-7 گھنٹوں میں انڈیا کو ایک عبرتناک سزا نہ دیتے تو جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ جو خون جو گرمایا ہوا ہے اور جو آپ کو جشن نظر آ رہا ہے اور جو آپ لوگوں کو جوش و خروش دیکھ رہے ہیں، یہ صرف مودی کی ہر درمی کا نتیجہ تھا۔ مودی کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، جناب 1 کروڑ روپے جو مودی کا سر لے کر آئے گا 1 کروڑ روپے انعام دوں گا۔ خوشی کرنے کا اللہ رب العزت نے ایک بار پھر پاکستان کو سرفروخ فرمایا اور اپنے سے 2 گنا طاقتور مغرور دشمن کو اس کو نہ کو چنے چھپوا دیے۔ اوپر سے بھی اوپر الحمدللہ امریکہ اور باقی طاقتوں نے ایک مصالحانہ کردار ادا کرتے ہوئے انڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ذلت آمیز شکست سے بچا لی ہے۔ میں آج اس موقع پہ ہم اس وقت قلعہ بلحسار کے ٹاپ پہ کھڑے ہیں افواج پاکستان کو مبارکباد دینے کے لیے، یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو اس موقع میں صرف یہی کہوں گا کہ افواج پاکستان زندہ باد۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ فوج کو اللہ نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ساری دنیا میں جو عزت دی ہے نا، یہ اس کے ایمان اور قومی جذبے کا نتیجہ ہے۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ ملک برادری کا چشم و چراغ ملک وقار سلیم صاحب بھی موجود ہے، MP اعجاز خان بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری فتح کا دن ہے، آج جشن کا دن ہے، آج کا دن تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جس طرح ہماری پاک فوج کے جوانوں نے بھارت کے فوجیوں کو دھول چٹائی ہے، آج کا دن انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ان کا جتنا غرور تھا، جتنا ان کو اپنے اپنے جہازوں پہ اور اپنے اسلحے پہ غرور و تکبر تھا، وہ ہماری فوج نے خاک میں ملا دیا ہے۔ ہماری فوج نے ان کو ایک حقیقی دنیا میں لے آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ فلمیں بناتے رہے اور فلموں میں کہتے رہے کہ ہم گھس کر ماریں گے، گھس کر مارنا اس کو کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اور یہ ان کی آنے جشن کیا سمجھ؟ بالکل آج جشن کا دن ہے، جس طرح عید کی وہ رات ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ماحول ہے۔ انشاءاللہ ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں، کڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی کامیابی ہے، صرف پاکستان کی کامیابی نہیں ہے، جو پاک فوج نے کامیابی حاصل کی ہے الحمدللہ امت مسلمہ کا فخر کے ساتھ بلند ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی الرحمن ہمارا یہی اتفاق رہا تو دشمن ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ جوانوں کو کیا میسج ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تاریخی دن ہے الحمدللہ، جو تاریخی فتح ہماری ہوئی، ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کو ہم نے کبھی جواب نہیں دیا، تو آج الحمدللہ ہندوستان میں گھس کر جھوم کر مارا ہے۔ میں نوجوانوں کو خصوصاً مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ بھی جو ہے دوسری طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں جس طرح باقی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ سارے قبائل سارے PPK آئے ہیں اور قبل سر کے سامنے اور قبل سر کے اوپر وہ جوش کا ولولہ اور خوشی کا وہ منا رہتا ہے، اور سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ مودی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یار پاکستان سے پنگا نہ لینا، اگر آپ نے پنگا لے لیا تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم آپ کے گھر گھس کر آگے۔ آج بہت فخر کا دن ہے، پاک فوج نے ثابت کیا کہ پاک فوج دنیا کا نمبر 1 فوج ہے۔ انشاءاللہ مودی سرکار کو وہ سبق سکھایا کہ تا قیامت مودی سرکار یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ مودی سرکار نے کلمے کا